قربانی کس پر فرض ہے اور کس پر نہیں؟ ہمیں قربانی کا صحیح طریقہ صحیح سے معلوم ہے یا نہیں؟ قربانی ہمیں کس طرح سے کرنی چاہیے؟ یہ ہے کہ ہم صاحب حیثیت ہیں تو ہم پر قربانی جائز ہے اور بالکل جائز ہے۔ اگر آپ کے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا ہے تو جیسے آپ پر حج اور عمرہ فرض ہے، آپ پر نماز فرض ہے، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو آپ قربانی کیوں نہیں دے سکتے؟ جب ہم اپنے رب تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس کا ڈبل کیا 4 گنا زیادہ دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ ہم قربانی نہیں کر سکتے، ہمارے ابھی باپ زندہ ہیں، وہ دے دیں گے، ہم نہیں دیں گے۔ ارے بھائی، جب آپ کے اللہ پاک نے دیا ہے تو آپ ہی قربانی دیں گے۔ آپ کے بابا اور یا آپ کے امی ابو جو بھی ہیں گھر میں یا نانا دادا ہیں، وہ کیوں آپ کی جگہ قربانی دیں گے؟ جب اللہ پاک کی ذات نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کی جیب میں اتنا دیا ہے کہ آپ قربانی کریں تو آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی یہ قربانی لیں اور اس قربانی کو دیں۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ خود مالدار ہیں، آپ پیسے والے ہیں، آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی یہ کہیں کہ ابا حضور زندہ ہیں تو وہی قربانی کریں گے۔ اگر اللہ پاک کی ذات نے آپ کو اتنی توفیق دے دی ہے کہ آپ اپنی قربانی کر سکیں تو آپ کریں اس کو۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو انہوں نے ہی ہمارے لیے بھی قربانی کرنی ہے، نہیں۔ اگر آپ کماتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، آپ کی جیب اجازت دے رہی ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ قربانی کریں، اللہ کی راہ پر صحیح طرح سے اس جانور کو قربان کریں۔ جو بھی آپ دے سکتے ہیں وہ آپ کا ہے، کہ آپ بکرا دے سکتے ہیں، بیل دے سکتے ہیں، جو بھی آپ دے سکتے ہیں کہ وہ آپ پر ہے، لیکن اپنی جیب کے مطابق قربانی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ قربانی کس پر فرض ہے؟ جی ہاں، قربانی ان پر فرض ہے جو کہ کماتے ہوں، جو دے سکتے ہوں۔ میں نے بعض اوقات اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں جو پورا سال خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر لگاتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، جیسے کہ ہر چیز کو معنی توجہ دیتے ہیں کہ ہم نے اچھا لباس پہننا ہے، ہم نے کچھ کم نہیں پہننا، ہم نے اچھا پہننا ہے کہ ہمیں خاندان والوں نے دیکھنا ہے، ہم نے وہاں جانا ہے، ہم نے اچھی سوسائٹی ہے ہماری، ہم نے اپنی سوسائٹی کے حساب سے پہننا ہے، ہم نے یہ پہننا ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم نے برانڈ پہننا ہے، ہم نے یہ چیز کرنی ہے وہ۔ لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ابھی ہمت نہیں ہے، ابھی ہمیں وسائل نہیں ہے کہ ہم قربانی دے سکیں۔ تو مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا داری کو رکھنے کے لیے آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، لیکن اپنے رب تعالیٰ کی ذات کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ کے وسائل ختم ہو گئے۔ معذرت کے ساتھ، لیکن اگر آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے نا کہ آپ اپنی عزت اور شان و شوکت کو برقرار رکھیں، تو اللہ پاک کی ذات نے آپ کو یہ بھی دیا ہے کہ آپ اس کی راہ میں کسی بھی جانور کو قربان کر سکیں۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں جی کہ ابا جی ہی قربانی کریں گے، یہ واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کریں۔ ہاں، اللہ پاک نے آپ کو اتنی ہمت دی ہے تو آپ اپنے ماں باپ کے نام کی بھی قربانی لیں۔ اور جس طرح سے بیل میں حصے ڈلتے ہیں، 7 حصے ہوتے ہیں نا، اب جیسے کہ ہمیں 6 لوگ مل گئے اور 7واں بندہ نہیں ملا تو ہم کسی امیر کبیر کے پاس چلے جائیں آپ کہ جی ہمیں قربانی کا 7واں بندہ نہیں مل رہا، آپ قربانی لے لیں، تو وہ سیٹھ صاحب فرما دیں، بول دیں جی کہ میں نے تو پہلے ہی 4 قربانیاں لے لی ہیں، چلو یہ بھی حصہ ڈال لیتا ہوں، یہی کوئی ٹکے کباب بن جائیں گے، بڑے کے باربیکیو بن جائے گا۔ لیکن یہ قربانی کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ وہ جس نیت سے اس نے قربانی دے رہا ہے، وہ اس میں حصہ ڈال رہا ہے، اس کی اس نیت کی وجہ سے باقی کی جو 6 قربانیاں ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گی، وہ بھی بے معنی ہو جائیں گی۔ لیکن دیکھیں کہ اگر آپ قربانی اللہ کی راہ پر دینے کے لیے اللہ کی راہ پر خرچ کر، جیسے اللہ کی راہ میں صحیح وقت پر صحیح ٹائم پر صحیح جانور قربان کر دیں تو وہ سب سے افضل قربانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جی میں نے ابھی
حصہ ڈالنا تو نہیں تھا، لیکن تم لوگ زیادہ فورس کرنے رہے ہو تو میں قربانی میں حصہ ڈال لیتا ہوں، چلو چھوٹے کا تو گوشت ہے ہی ہے، ہونا ہی ہونا ہے، بڑے کا بھی آ جائے گا تو وہ اس کے کوئی ٹکے کباب بن جائیں گے۔ یہ قربانی کا صحیح اور جائز طریقہ نہیں ہے۔ قربانی اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ اپنے رب کی راہ پر دینے کی نیت سے کریں، تاکہ آپ کی دی ہوئی قربانی آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے والدین کے لیے فائدہ مند ہو۔ جانور تو آپ نے اللہ کی راہ پر قربان کرنا ہے، لیکن اس کا صحیح وقت اور صحیح جانور ہونا ضروری ہے، اور صحیح نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس نیت سے نہ قربانی دیں جی کہ ہم نے اس کے تو چلیں کوئی نہیں، ہمیں نہیں ہے، ہمارے پاس قربانی چھوٹی تو ہے، ہم بڑی اس لیے کر رہے ہیں کہ چلو بڑے کا گوشت گھر میں آ جائے گا، ہم بڑے کے ٹکے کباب بنا لیں گے، ہم اس طرح سے کچھ کر لیں گے، ہم بڑے کے ساتھ یہ کر لیں گے، ہم بڑے گوشت کا یہ کر لیں گے۔ نہیں، قربانی اللہ کی راہ کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب آپ قربانی کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ قربانی کریں تو اس کے 3 حصے کریں، ایک جو غریب لوگ ہوں ان کے لیے، ایک آپ کے رشتہ دار عزیز و کار کے لیے، اور ایک حصہ آپ کے اپنے گھر کے لیے اور دوسروں کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا وقت آیا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کی ڈھیریاں بنائیں اور 3 برابر کی بنائیں، بنا کر انہوں نے بانٹا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو کچھ لوگ آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی گوشت بانٹ دیا، سارا گوشت بانٹ دیا۔ آج کل کے دور میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جن کا حق ہوتا ہے ان کو نہیں دیتے، ہم لوگ اپنے ہی فریزر اور فریجیں بھر لیتے ہیں، معذرت کے ساتھ، لیکن یہ سچ ہے۔ لیکن ہم لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں، لیکن جو میرے آقا نے صحیح طریقہ بتایا ہے وہ یہی ہے کہ قربانی جب کی جائے تو اس کے 3 حصے بنائے جائیں، اور ان تینوں حصوں کو برابر پہ رکھا جائے، اور ان تینوں حصوں کو بانٹا جائے، پھر جس طرح سے رشتہ داروں کا رشتہ داروں میں، غریبوں کا غریبوں میں، اور اپنا جو ہو وہ اپنوں میں، اور ہو سکے تو آپ اس میں سے بھی دے دیں۔ کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو قربانیاں کر کے اپنے گھر گوشت رکھتے ہی نہیں ہیں اپنی قربانی کا، وہ سارا ہی بانٹ دیتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے، عائشہ کچھ گوشت بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ بس ایک ہی گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے میں نے جو بچا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ چلو وہی لے آؤ۔ انہوں نے قربانی کی اور گوشت سب لوگوں میں تقسیم کر دیا، اپنے لیے ایک صرف گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا جو حضرت عائشہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کھایا۔ اور ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ قربانی کرنی ہے، ہم نے باربیکیو بھی کرنا ہے، ہم نے دعوتیں بھی کرنی ہے، ہم نے یہ بھی بے شک یہ سب کچھ کریں، یہ عید کی خوشی ہے، لیکن یہ جو قربانی ہے اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کی جیب میں ہے تو آپ اپنے والدین کی بھی قربانی کریں، اپنی بھی قربانی کریں، بکرے دے سکتے ہیں، بیل دے سکتے ہیں، جو بھی دے سکتے ہیں وہ آپ پر ہے، لیکن آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے قربانی ضرور کریں۔ اپنے ماں باپ پر نہ چھوڑیں کہ وہ ہیں حیات تو وہ قربانی دیں گے، نہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات نے دیا ہے تو آپ اپنی جیب سے قربانی کریں۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔